السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ وعلیکم السلام۔ جی الحمد عمران للہ۔ کون ہے؟ یہ عمران، یہ عمران بھائی کون ہے؟ نئے جو دیکھ رہے ہیں یہ میرا ساتھی ہے مصطفیٰ۔ ساتھی ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے رمضان کے بارے میں، رمضان کے روزے، رمضان کے روزوں کے بارے میں کہ رمضان کے روزوں کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سلیم بھائی؟ سلیم بھائی کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی سلیم بھائی، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، ہیلو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی تو آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے جی آ رہی رمضان۔ ہے۔ ہاں، آ رہی ہے، آواز بھی آ آ رہی رہی ہے۔ ہے؟ رمضان اب کے روزوں آواز کے آ بارے رہی ہے۔ میں۔ ہاں چلیے، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان کے روزے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ ہاتھ مار دے گی، وہ ہاتھ مار دے گی وہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شاہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو سیدھی راہ دکھاتی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ اور جی، تو رمضان کے جو روزے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد مکمل کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں طریقہ سکھایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ارے آپ لوگوں کا کیمرہ کیوں آف ہو گیا ہے؟ لو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ چلی گئی تھی آواز؟ ہاں، آواز ہاں، آواز سے ریپیٹ کر رہی تھی بیچ میں۔ وائی فائی کے اب ڈرامے۔ صحیح ہو گئی۔ جی چلیے، ہاں۔ تو رمضان کے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض فرمائے ہیں، اسی لیے ہمیں رمضان کے روزے رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ بھائی جب تم صحت مند ہو جاؤ تب رمضان کے روزے رکھ لو۔ اور اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کے لیے یہ حکم ہے کہ بھائی جب آپ کی تکلیف دور ہو جائے تب آپ روزے رکھ، جب آپ سفر آپ کا پورا ہو جائے تب آپ روزے رکھ لو۔ تو یہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب دیکھو، رمضان کے روزوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، روزوں کی، سوری، رمضان کے روزے نہیں، رمضان کی بھی، رمضان کے روزے تو ہیں ہی فرض، لیکن روزے کے بھی بہت سارے ٹائپس ہیں۔ جیسے نماز کے آپ نے ٹائپس پڑھے تھے، نماز ایک فرض نماز، ایک سنت نماز، ایک مستحب نماز، ایک واجب نماز، اسی طرح سے نماز کے بھی ٹائپس ہیں۔ ایک ہے روزے کے بھی ٹائپس ہیں، فرض روزہ، واجب روزہ، مسنون روزہ، مستحب روزہ، حرام روزہ۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ روزے کے جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو روزہ پہلے کہتے کس کو ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے وہ ڈیفینیشن روزے کی؟ کسی کو پتہ ہے ڈیفینیشن روزے کی؟ روزہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچنا اور جنسی تعلق قائم کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق قائم کرنے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے؟
تو روزے کی نیت سے مان لیجئے کوئی اگر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا، اس نے روزے کی نیت نہیں کی، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رکنا، وہ بھی کب سے؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کے مغرب کا ٹائم شروع ہونے تک، افطار کا ٹائم ہونے تک، اس ٹائمنگ میں روزے کی نیت سے رکنا۔ مان لیجئے کوئی آدمی نے کھانا پینا غصے میں چھوڑ دیا کہ آج میں کھانا پینا نہیں کھاؤں گا، دوپہر میں وہ 12 بجے سو کے اٹھا، 12 بجے سو کے اٹھا، 2-3 بجے تک کام میں بزی رہا، 3-4 بجے کا اس نے سوچا کہ چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ محمد سلیم صاحب، روزہ ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ شام میں 3 بجے وہ نیت کر رہا ہاں نیت، ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ جو صبح سے ہاں شام تک بھوکا پیاسا رہا ہے، وہ تو لڑائی کی وجہ سے رہا ہے، روزے کی وجہ سے تھوڑی رہا۔ اصل تو روزے کی نیت کے ساتھ صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنا ہے۔ مان لیجئے کوئی کوئی جو ہے نیند کی گولیاں کھا کے سو گیا، شام کو اٹھا اثر کے بعد، اس نے سوچا یار چلو آدھا گھنٹہ تو رہ گیا، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس کے روزے کی نیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے جانتے ہیں روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو روزے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک فرض روزہ، فرض روزہ کون سا ہے؟ جیسے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ، تو پانی کے رمضان کے روزے. مہینے کا روزہ، یہ فرض روزے ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں۔ اور رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہر عاقل بالغ پر، ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرض روزہ۔ دوسرا روزہ ہے واجب روزہ۔ واجب روزہ کون سا ہوتا ہے؟ مان لیجئے محمد سلیم صاحب نے یہ نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا کام چل جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا نیا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ روزے کون سے ہو جاتے ہیں؟ واجب ہو جاتے ہیں، یعنی ان روزوں کو ہم اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں۔ تو واجب روزہ، نظر مانے ہوئے روزے اور کفارے کے روزے واجب ہیں۔ کفارہ یعنی آپ نے جان بوجھ کر کوئی روزہ توڑ دیا، یا روزے کو آپ نے اس طرح سے توڑا کہ آپ کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو گیا، تو کفارے کے روزے بھی واجب ہوتے ہیں اور نظر کے روزے بھی واجب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی نفل روزہ آپ نے شروع کیا پھر اس کو توڑ دیا، تو نفل روزے کو توڑ دینے سے بھی وہ روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک روزہ ہوتا ہے مسنون روزہ۔ مسنون روزہ کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم کا روزہ، یہ مسنون روزہ کہلاتا ہے۔ اور ایک روزہ 10 محرم کے ساتھ اور جوڑ دینا، جیسے کہ 9 محرم کا روزہ رکھنا اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، یا 10 محرم کا روزہ رکھنا پھر 11 محرم کا روزہ رکھنا، تو یہ کیا ہے؟ مسنون روزے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصنوعی. نمبر 4 مستحب روزے۔ ہر مہینے 3 دن، خاص طور پر 13، 14، 15، ہر مہینے 3 دن، خاص طور پر 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب کہلاتے ہیں۔ مستحب روزے کون سے ہوتے ہیں؟ مستحب. ہر مہینے کی چاند کی تاریخ میں 13 13، 14، 14 15 15. کو ایام بیس بھی کہا جاتا ہے، ایام بیس بھی کہا جاتا ہے۔ اور شوال کے 6 روزے، عید کے مہینے میں 6 روزے رکھنا، یہ بھی مستحب ہیں۔ اور ہر ہفتے پیر کو یعنی منڈے کو اور تھرسڈے کو روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور 9 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے، اور نو 1 ذی الحجہ سے لے کے ایک. بقرعید کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزے رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں ایک قسم ہے روزے کی حرام روزہ۔ روزہ رکھنا حرام کب ہے؟ تو عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، عید عیدین. والے دن روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اور عید الاضحیٰ والے دن، عید اور بقرعید دونوں دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید الاضحیٰ والے دن روزہ رکھنا تو ہے ہی حرام، اس کے ساتھ ساتھ 11 تاریخ کو بھی یعنی 82 کو بھی، 12 تاریخ کو 83 کو بھی، 13 تاریخ یعنی 84 کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک یکم شوال، 1 ذی الحجہ، ایک شوال یعنی عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور 4 دن کون کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ والا دن اور اس کے بعد کے 3 دن، تو اس طرح سے 5 دن ہے سال میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے روزے کے بارے میں کچھ مسئلے ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ روزے کے دوران اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے، یا بھول کر میاں بیوی ہم بستر ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا پینے سے، کھا لینے اور پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی
کہ بعض کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں اگر روزہ ٹوٹ جائے تو قضا تو واجب ہوتی ہی ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مان لیجیے کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، وہ کنڈیشنز انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھو گے، تو پھر اگر مان لیجیے ایسا کام آپ نے کیا روزے کی حالت میں جس سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے، تو کفارہ بھی بڑا سخت ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا۔ اب غلاموں کا دور تو ہے نہیں ہے، تو غلام کا آزاد کرنا، لیکن اب غلاموں کا دور نہیں ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ غلام آزاد نہ کرنے کی اگر طاقت ہو تو اس صورت میں 2 مہینے یعنی 60 دن روزے رکھنا، 2 مہینے لگاتار 60 دن روزے رکھنا۔ ایک صاحب مجھے بہت پہلے ملے، کہنے لگے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ بولے اب کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی قضا تو رکھی جائے گی، اس کے ساتھ کفارہ بھی ہے۔ بولے کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 روزے رکھنا۔ بولے ارے مفتی صاحب میں تو رمضان کی روزے نہیں رکھ پاتا ہوں، یہ کفارے کے روزے کیسے رکھ لوں گا میں؟ تو میں نے بولا بھائی اب یہ تو مجھے پتا نہیں ہے، میں نے تو آپ کو اللہ کا حکم بتا دیا، شریعت کی سخت، شریعت میں جو سزا ہے وہ آپ کو بتا دی، اور یہ سزا ہے، یہ جو 60 روزے کفارے کے رکھے جاتے ہیں یہ سزا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ثواب کے لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ بھائی ثواب ملے گا آپ کو، کفارے کے طور پہ یہ روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی یہ سزا ہے آپ کے لیے۔ تو کہنے لگے اب کیا؟ میں نے کہا بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، میرا کام ہے بتانا، میرا کام یہ تو اللہ کے مقرر کی اصول ہے، میں کیا کس میں کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ جانو، آپ کا کام جانے، ٹھیک ہے۔ تو 2 مہینے کے اگر کوئی لگاتار روزے نہ رکھ سکتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو پہلی چیز تو ہے غلام کو آزاد کرنا، غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار، اور اگر یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہ 60 مسکینوں کو لگاتار کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ چاہو ویسے کھلا سکتے ہو، 10 کو ایک دن کھلا دیا، 20 کو ایک دن کھلا دیا، اس طرح سے آپ 60 دن 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ رمضان کے بارے میں کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس دن ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا نا۔ اب آئیے جانتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے نا، دجال بھی نکلے گا۔ دجال ایسے سمجھ لو آپ شیطان کا سب سے مضبوط چیلا ہے، ایسے سمجھ لو آپ کہ دجال جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم لوگ شطرنج کھیلتے ہیں، شطرنج جانتے ہیں ہم لوگ، کھیلا ہے کبھی؟ جانتے تو ہوں گے شطرنج میں کیا کیا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں جانتے ہیں۔ پیادے ہوتے ہیں، وزیر ہوتا ہے، ہاتھی گھوڑا سب ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے طاقتور کون ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے نا سب سے طاقتور۔ وزیر جو ہے نا، کہتے ہیں کہ وزیر اگر لڑکا دیا پھر تو سارا گیم ہمارا ہے نا۔ وزیر سب سے پاورفل ہوتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے گھس کے مار مور کے بھاگ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان کا جو سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے، وہ ہے سب سے مضبوط، جس کے ساتھ امیدیں جڑی ہوئی ہیں شیطان کی، وہ ہے دجال۔ تو یاجوج ماجوج بھی ہیں، وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں بہرحال ساری۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ختم کر دیں گے۔ تو دجال کی جب ہلاکت ہو جائے گی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد امام مہدی انتقال فرما جائیں گے، امام مہدی انتقال فرما جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا، حضرت مہدی کا انتقال کہاں ہوگا؟ بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا، اور وہیں پر وہ مدفون ہوں گے۔ حضرت مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، ہے نا، اور زمانہ نہایت پرسکون اور راحت کے ساتھ گزر رہا ہوگا، ہے نا۔ ایک دم سے کیا ہوگا؟ وحی نازل ہوگی کہ اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوگی۔ وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہے، وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیں گے کہ آپ اپنی قوم، آپ اپنے لوگوں کو لے کے، آپ اپنے بندوں کو لے کے، اپنے لوگوں کو لے کے کہاں پہنچ جاؤ؟ کوہ طور پر پہنچ جاؤ،
اور ایک قوم میں نکالنے والا ہوں، اور وہ قوم کون سی ہے؟ یاجوج ماجوج کی، جن سے مقابلہ یاجوج کرنے کی ماجوج۔ کسی کو ہمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ شاہ ذوالقرنین، شاہ ذوالقرنین کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم، مضبوط اور ایک بڑی خطرناک دیوار قائم کر کے ان کو بند کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا ہے، بڑی اونچی دیوار ہے، اس کے پیچھے ان کو بند کر دیا ہے۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ جو قوم ہے نا، ٹڈی دل کی طرح، جیسے بہت ساری ٹڈیاں آپ نے دیکھی ہوں گی جب وہ نکلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ قوم جو ہے نا ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی، فساد ہی فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا، جس کا قصہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب فساد، یہ قوم یاجوج ماجوج نکل کے فساد پھیلائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے حق میں طاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ہلاک فرما، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں چھپ جائیں گے۔ باقی لوگ کیا کریں گے؟ اپنے اپنے مکانوں میں چھپیں گے، کوئی کہیں چھپے گا۔ دیکھو، کبھی اس سے پہلے اگر کوئی ایسی بات ہم کہتے کہ بھائی ایک ایسی بیماری آئے گی کہ جس میں پوری دنیا بلاک ہو جائے گی، آپ کو نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ سبزی بھی نہیں خرید پاؤ گے، آپ اور کوئی بھی گلیوں تک میں نہیں نکل پائے گا، سب بلاک ہو جائے گا، تو کوئی مانتا اس بات کا؟ رے کیسی بات ہے کر رہے، ایسا بھی کچھ ہوگا کہ آدمی کا نکلنا بھی منع ہوگا؟ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ سب سپوز کرو آپ، جو کورونا وائرس آیا تھا، اس کورونا وائرس میں جو بھی کچھ پوری دنیا میں، ایک دم پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا، پوری دنیا بلاک ہو گئی، تو ایسا اگر لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے کہا جاتا، جیسا کہ لوگ کہہ بھی رہے تھے ارے نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو آپ بتاؤ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آدمی کے نکلنے پہ بھی پابندی ہوگی؟ آدمی اپنے گھر پہ چھپ کے بیٹھے گا، باہر نکلنے سے بھی ڈرے گا؟ امیجن کیا تھا کبھی آپ نے کہ بھائی باہر نکلنا بھی ہمارے لیے الاؤ نہیں ہوگا؟ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ دیکھو کہ باہر نکلنے میں بھی لوگ ڈر رہے تھے، اور کوئی باہر نکلتا ہوا دکھ جاتا تھا تو کیسے اس کی پٹائیاں تک لگی ہیں۔ تو امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا اس چیز کو جو ہمارے ساتھ ابھی 2 سال 3 سال پہلے ہوئی وہ چیز، اسی طرح سے یہ چیزیں ابھی امیجن نہیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایسا کیسے پاسبل ہو جائے گا، لیکن جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو انسان کہے گا کہ ہو بھائی یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے، اس وقت احساس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کیا کریں گے پھر؟ جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طاعون کی وبا سے ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو طاعون کی وبا سے کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا، اور اس بلائے آسمانی سے سب مر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے، طاعون ایک بیماری ہے، پھر اس سے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا، جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہوگی ہلاک ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ایسے ایسے پرندے ہیں کہ پورا پورا خرگوش، پورا پورا آپ یہ سمجھ لو مرغیاں اپنی چونچ میں دبا کے اندر نکل جائیں۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیے، ایسی لمبی لمبی چونچیں ہوتی ہیں ان پرندوں کی کہ بچے کو نکل جائیں گے وہ پورا، آپ کہو گے ارے بچے کو نکل گیا، یہ تو بچہ ہاتھ پیر بھی چلا رہا ہوگا لیکن وہ سب نکل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو بعض کو ایک اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے، اور پھر بارش ہوگی جس کی وجہ سے ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی، پھر بارش ہوگی، سب کی بدبو ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور زندگی پھر دوبارہ سے نہایت راحت اور آرام سے گزرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال زندہ رہیں گے، اور زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے، اور روضہ اقدس میں دفن ہوں گے، اور روضہ اقدس میں کیا کریں گے؟ مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے، ہے نا، جس کا نام جہجہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت قائم کریں گے، مگر ساتھ ہی شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا خلیفہ بنا دیں گے، لیکن اس کے بعد ہی کیا ہوگا؟ شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آگے چلتے رہیں گے اور قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی،
اور جیسے جیسے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر کیا ہوگا، پھر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو بادشاہ بنایا تھا ہے نا، اس کے چند بادشاہ ہوں گے، اور ان کے چند بادشاہ جو ہوں گے تو پھر اس حکومت میں کفر، فسق، گناہ یہ عام ہوتے چلے جائیں گے. یہ ساری گندگیاں ان کے حکومت میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے وہ دھنس جائے گا. یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر یعنی اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے ان کے مکان دھس جائے گا، وہ دھس جائے گا. انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا. انہی دنوں میں کیا ہوگا، بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا آسمان پر، جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا. اتنا بڑا آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا جس سے تمام لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا. اتنا بڑا وہ دھواں ہوگا. وہ دھواں 40 دن تک رہے گا. وہ دھواں کتنا رہے گا، 40 دن تک رہے گا. جیسے کہ لاک ڈاؤن ہمارے یہاں کتنے مہینے رہا، اسی طرح سے یہ دھواں جو ہے نا 40 دنیا تک پوری دنیا میں رہے گا. مسلمانوں کو زکام سے معلوم ہوگا، مسلمانوں کو لگے گا وہی نزلہ زکام چل رہا ہے نا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دیکھو کورونا وائرس بھی ایسے چلا تھا، نزلہ زکام. تو بہت ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ وہی ہونے والی ہے، بالکل ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو مسلمانوں کو وہ دھواں کیسے معلوم ہوگا، نزلہ زکام سے معلوم ہوگا. اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، غیر مسلموں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا. کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کا ذکر کیا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. بس اس روز کا انتظار کیجئے جس دن آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا. یہ دردناک عذاب ہوگا. تو آپ دیکھیے جس طرح سے کورونا وائرس نے ایک عذاب کی شکل اختیار کی، اللہ بہتر جانے اس کے پیچھے کیا میٹر رہا کیا نہیں رہا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال اس طرح سے ایک دھواں پھیلے گا جس سے لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی، اور یہ دھواں نکلنا اور یہ سب کیا ہوگا، قیامت کی نشانیاں ہوں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا، قیامت کی ایک بڑی نشانی پھر یہ بھی ہے کہ زمین سے دابت الارض کا نکلنا. زمین سے کیا نکلے گا، دابت الارض نکلے گا. اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں بہت قریب ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا. ایک جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا. یہ جانور ہم اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لوگ ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. پھر جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی تو ہے نا، سورج رانگ سائڈ سے نکلے گا. سورج رانگ سائڈ سے نکلے گا. ہمارے یہاں سورج کہاں سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے. لیکن اس دن سورج کہاں سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا. اور اسی دن یہ جو جانور ہے نا یہ زمین سے نکلے گا. اسی دن یہ جانور بھی نکلے گا. مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے جس کو صفا کہتے ہیں، وہ پھٹے گا اور اس میں سے یہ عجیب جانور نکلے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے یہ جانور نکالیں گے. زمین سے یہ جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، جو لوگوں سے بات کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا. مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے. کیا کرے گا یہ، مسلمانوں کے چہروں پر ایک نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے. اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرم لوگوں آج الگ ہو جاؤ. مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا. اس طرح سے وہ جانور کیا کرے گا، نشان لگاتا چلے گا. اور نشان لگانے سے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نشان لگانے سے پتہ چل جائے گا یہ مسلم اور یہ غیر مسلم. اب وہ نشان لگانے کی کیفیت کیا ہوگی اور کس طرح سے اس طرح سے وہ ہوگا، یہ اللہ بہتر جانے، وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا کہ دابت الارض نکلنے کے بعد، یعنی وہ جو زمین سے جانور نکلے گا اس کے نکلنے کے کچھ عرصے کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. اور ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان، تمام اہل اسلام اور اہل خیر مر جائیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہ بھی وہاں، تو وہ ہوا یہاں بھی پہنچے گی اور وہ شخص جو ہے نا جو چھپا ہوا تھا وہ بھی ہوا سے اس مر جائے گا.
ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو دابت الارض نکلے گا، اس کے نکلنے کے بعد وہ سب پہ نشان لگائے گا، اور پھر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور ٹھنڈی ہوا چلنے کے بعد تمام اہل ایمان اس ہوا کی وجہ سے مر جائیں گے، یہاں تک کہ جو مسلمان بھی کہیں بھی کسی کونے میں چھپا ہوگا تو وہ ہوا وہاں تک پہنچے گی اور مسلمان مر جائیں گے۔ نیک لوگ جتنے بھی ہوں گے سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تو نیکی اور برائی میں کوئی فرق کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ارے بھائی مسلمان، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی باتوں کو آگے شیئر کرنے والے ہی جب ختم ہو جائیں گے تو اب مجھے بتائیے اب کچھ بچے گا؟ پھر تو برائی برائی رہ جائے گی، کیونکہ اچھائیاں بتانے والے ہی ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا۔ حبشہ جو جگہ ہے نا، حبشہ عرب میں، تو وہاں کے غیر مسلموں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم اور فساد عام ہوگا، پھر فسادی فساد پھیلے گا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہو جائے گی، کیونکہ مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمع کریں گے، یعنی جو سیکس ہے نا، جتنی بھی جنسی تعلقات ہیں، غلط سلط، یہ جتنی بھی ہیں سب سڑکوں پر لوگ کریں گے۔ جیسے آپ اس وقت ویسٹرن کلچر میں دیکھیں، آپ امریکہ چلے جائیں تو وہاں سب یہ نارمل ہے، ایک دم سڑکوں پہ لوگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں یہ اتنی چیزیں اتنی عام ہو جائیں گی، ایسے پھیل جائیں گی، سڑکوں پر چلے گا۔ حبشی لوگ خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے توڑ دیں گے۔ حبشی لوگ کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کریں گے، اور خانہ کعبہ کے خزانے کو لوٹ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ کے خزانے کو لوٹ لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے جمع ہونے والے خزانے کو چھوٹی چھوٹی پڈلیوں والا ایک حبشی شخص ہی نکالے گا، ایک حبشی شخص ہی نکالے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، دابت الارض، اور پھر اس طرح سے بگاڑ عام ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے محمد شاہنواز صاحب؟ پھر اس کے بعد قیامت کی جی آخری نشانی ظاہر ہوگی۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی۔ عدن ایک جگہ ہے، عدن کے بیچ میں سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لائے گی۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی ملک ہیں نا، شام ملک ہے اور یہ ملک ہے، تو آپ ان کو دیکھو گے تو کیسے ان میں ہلچل مچی رہتی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، غیر مسلموں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہودیوں سے ہو رہی ہیں، یہ مسلمان ہیں وہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اپنی طاقت، تو یہ سب وہاں چلتی رہتی ہیں۔ تو وہاں کیا ہوگا کہ آگ نکلے گی جو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی، اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا۔ ملک شام میں ہی کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد لوگوں کا حشر ہوگا، وہیں وہ جگہ ہے۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی۔ یہ جو آگ ہے یہ لوگوں سے دن رات میں کسی بھی وقت جدا نہ ہوگی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اور حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامت بیان فرمائی، اس میں سے آخری علامت یہ ہے کہ عدن کے بیچ میں سے ملک یمن میں آگ ظاہر ہوگی، جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف، اور میدان حشر کہاں ہے؟ شام کی سرزمین پر۔ میدان حشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر، شام تو وہاں سے وہ ہانک کر لے جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ دنیا کچھ عرصے اعتبار سے لوگ بہت عیش و آرام سے گزاریں گے، کچھ دن، ہے نا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور سور جب پھونکا جائے گا تو اتنی دھیرے دھیرے پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور سور جب پھونکا جائے گا تو نہایت سریلی آواز ہوگی، دھیرے 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 دھیرے، اور پھر وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جب وہ آواز بڑھنا شروع ہوگی تو لوگوں کو شروع میں تو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ آواز تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ آواز اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی کہ اس آواز کو سن کر لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بڑا وسفوٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیسے بھاگتے ہیں؟ ارے کبھی وسفوٹ سنا ہے تو بھاگے ہو نہیں بھاگے؟ یہاں تک کہ ٹرک کے ٹائر اگر پھٹ جائیں چلتے چلتے تو دیکھو پورے محلے میں کیسا ہنگامہ ہو جاتا ہے، ارے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، سب چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک بڑا وسفوٹ ہوا
تو ہم بھی چھت پہ بھاگے بھائی، یہ ایسا لگا کہ ہمارے ہی گھر کے باہر ہوا ہے. ہم بھاگے تو ہم نے جب چھت پہ جا کے دیکھا تو اب سارے لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے. سب کو یہ لگا کہ ان کے گھر پہ ہوا ہے. ہوا کہاں وہ یہ پتہ ہی نہیں تھا. باقاعدہ اس طرح کی کتنی خبریں جو ہم لوگ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج کس کس نے دھماکے کی آواز سنی. اور وہ دھماکے کی آواز کیسی ہوتی ہے کہ ہر آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے. آپ دیکھیں گیس سلنڈر پھٹتا ہے نا، تو گیس سلنڈر پھٹتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے، دیواریں چٹک جاتی ہیں، کان سن پڑ جاتے ہیں. ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا محمد سلیم صاحب. ہوتا ہے. سور جب پھونکا جائے گا تو وہ سور جب بڑھے گا تو لوگ بھاگنا شروع کریں گے، لوگوں کو کلیجہ پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور آسمان ٹوٹ پڑے گا، پھٹ پڑے گا، ساری دنیا کی چیزیں فنا ہو جائیں گی، سب مر جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کے علاوہ کسی کی ذات اس ٹائم باقی نہیں رہے گی، سب ختم. پھر کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے ان کو حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پھر دوبارہ لوگ مر کے جو مر گئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اور پھر نام اعمال اور حشر اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت بھی فرمائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو بھی شفاعت کا حق ملے گا. اور پھر کیا ہوگا، پلسرات قائم ہوگا. اور پلسرات قائم ہونے کے بعد جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اسی تیزی کے ساتھ پلسرات پر سے گزر جائے گا. پلسرات قائم کس پر ہوگا؟ جہنم کے اوپر ہوگا. تو جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اسی حساب سے پلسرات پر سے گزر جائے گا. پلسرات پر سے گزرنے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں ذبح کروا دے گا. موت یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، آدمی کو موت آ جاتی ہے، آخرت میں موت نہیں آئے گی. موت تو مر گئی ہوگی، موت کو بھی موت آ جائے گی آخرت میں. تو ایک دمبے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب موت کا خاتمہ، اب چاہ کے بھی آدمی کو موت نہیں آئے گی. انسان چاہے گا میں مر جاؤں مر جاؤں بھائی، میرے جہنم سے چھٹکارا مل جائے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، آدمی مر جاتا ہے چھٹکارا مل جاتا ہے، وہاں نہیں ملے گا. تو یہ کچھ قیامت کے بارے میں عقیدے ہیں جو ہم سب لوگوں کو رکھنا چاہیے، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. جی. ارے کچھ نہیں پوچھنا. محمد سلیم صاحب کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ گھوم آئے آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں ہاں. رات میں آ گئے تھے 1 بجے تک. آ گئے تھے؟ اچھا. ہاں رات میں 1 بجے تک آ گئے. وہ بغل میں الہ آباد ہے، اس جی جی 150 کلومیٹر ہے ہمارے یہاں سے. جی. ہوں. عاصم صاحب دلی گئے ہوئے ہیں. ابھی جب کلاس چالو ہوا تو ان کو فون لگایا تو بتلایا کہ آج میں دلی ہی آیا ہوں، آج کلاس نہیں کروں گا. اچھا ماشاء اللہ، چلیے کوئی بات نہیں. ہوں. بڑی فکر سے پڑھتے ہیں. چودھری ثاقب صاحب بہت ناغا کرتے ہیں. محمد شہنواز صاحب بھی بڑی ناغا کرتے ہیں. منصف والب صاحب تو بھیا آج ایسا لگتا ہے ایک چاند نکلنے کے بعد جب چاند کی تاریخیں شروع ہوتی ہیں جبھی آتے ہیں یہ. پابندی سے کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ دیکھو دل نہیں لگے لگاؤ پھر بھی. یہ ہمارے لیے آخرت قبر میں نیکیوں کا ذریعہ ہے ہمارے لیے. سمجھ رہے ہو؟ کل کا پتہ نہیں تھا جو کلاس ہوں گے کہ نہیں، اس لیے کیوں نہیں پتا؟ مطلب یہ کیوں کام نہیں پتا؟ کرتے نا. جب بھول گئے تھے چلو کوئی بات نہیں ہے، تو بھول گئے. چلو بھول گئے تو کوئی بات نہیں ہے، آئندہ خیال رکھ لیجئے گا. کوئی بات نہیں ہے، چلو آئندہ خیال رکھ لیجئے گا. اور بتائیں باقی سب لوگ خیریت ہے؟ میں بھی لکھنؤ جانا ہے مجھے، نہیں سر. جمعے کو لکھنؤ جانا ہے مجھے بھی. اچھا جی. وہ ہوں. لکھنؤ تو ہم کو لگتا ہے 3 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آپ. 3 گھنٹے لگتے ہیں، 300 کلومیٹر ہے بس، زیادہ نہیں ہے. بائی روڈ جائیں گے. ہاں وہی بیسٹ. ویسے تو اس سے بھی اچھا ہے ٹرین سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اندر جانا ہے، ادھر ادھر کئی جگہ جانی ہے، وزٹ کرنی ہے، پھر وہ الگ سے ٹیکسی کرو، بہت پرابلم ہو جاتی ہے. تو وہی حساب پڑ جاتا ہے، تو اسی لیے بھیا اپنی گاڑی سے. ہاں ایک جگہ جانا ہو تو ٹرین بیسٹ ہے، اور اگر آپ کو وہاں جا کے وزٹ کرنا ہے تو اپنی گاڑی بیسٹ ہے.
محمد شاہنواز صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اور بتائیں محمد سلیم جی صاحب، الحمدللہ. ہوں تھکے تھکے لگ رہے ہیں آج آپ؟ ہوں. ہاں اصل میں آئے تو 2-3 دن کا سفر ہو گیا تھا، تو بہت زیادہ تھکاوٹ تھی. گاڑی سے ہی گیا تھا میں. ٹھیک. یہاں منڈے کو صبح میں نکلا ہوں، ہاں. گورکھپور گیا، گورکھپور سے کشی نگر گیا، اور کشی نگر سے پھر میں سنولی گیا، سنولی سے پھر ریٹرن آیا اعظم گڑھ تک الہ آباد گیا. جی. ہاں شادی وغیرہ کا سیزن چل رہا ہے، بہت شادیاں بھی. اسی میں ایک جگہ مٹی بھی ہوئی تھی تو یاد کرنے کے لیے چلے گئے، اس میں بہت ٹائم لگ گیا تھا، اور اچھا. آرام کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا ایک دم. اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے، سفر نامی سفر ہے، پھر سفر میں بھی اگر آرام ملنے لگے تو پھر سفر کہاں رہے گا. اللہ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے انشاءاللہ. آپ کب ہوگی کلاس؟ بس فرائیڈے کو ہوگی؟ دعا فرائیڈے کو ملاقات ہوگی جی. کیجیے. فرائیڈے کو تو آپ ہاں جا رہے ہیں، فرائیڈے کو تو نہیں، لگ بھگ کلاس لے جائیں گے لوں نا گا، آپ؟ کلاس اگر لوں گا تو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نہیں تو میں چھٹی کر دوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم.